السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اساتذہ گرامی قدر، ذمہ داران مرکز اور عزیز طلباء، ہر سال کی ابتدا پر یہ افتتاحی اجلاس آپ کی یاد دہانی کے لیے اور تذکیر کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو یہاں کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، آپ کی زندگی کے اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے۔ جبکہ اس سے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، جس ذخیرے کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہندوستان کے مختلف گوشوں سے بلکہ نیپال سے بھی آ کر کے یہاں کئی ہفتے تک پریشان رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے سنابل میں ایک سیٹ مل جائے۔ مجھ کو رپورٹ ملی ہے کہ بعض طلبہ اور طالبات کو 6 مہینہ پہلے سے لوگوں نے یہاں بیٹھا کر کے تیاری کرائی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے داخلہ امتحان میں کامیابی مل جائے۔ ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ آپ کے سامنے اس مجلس میں، افتتاحی اجلاس میں، عمید شؤون الطلاب حفظہ اللہ نے اصول و ضوابط پڑھ کر کے سنائے۔ یہ اصول و ضوابط جو ہیں، کوئی یہ سمجھے کہ مدرسے کے تیار کردہ اصول و ضوابط ہیں، لہذا تھوڑا بہت دائیں بائیں کے راستے چل سکتے ہیں، تھوڑا بہت تساہل ہو سکتا ہے، نظر انداز کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اصول و ضوابط شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھے جائیں تو آپ کی اخلاقی ذمہ داری اور شرعی ذمہ داری دونوں کے تحت آپ پر واجب ہوتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ بھی مسلمانوں پر یہ واجب کرتی ہے کہ اگر شریعت سے کوئی ایگریمنٹ یا کوئی معاہدہ یا کوئی ضابطہ نہیں ٹکراتا ہے تو مسلمان کے لیے اس کی پابندی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور یہاں پر تو جو اساتذہ یا جو ذمہ داران اصول و ضوابط بناتے ہیں وہ سب علماء ہیں، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کرتے ہیں اور آپ کی بھلائی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ موبائل فون نہیں رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، گھنٹیوں میں حاضری دینی ہے، چھٹی لے کر کے باہر جانا ہے، بے وقت باہر نہیں نکلنا، اساتذہ کا احترام کرنا ہے۔ آپ کو ہر چیز میں منمانی کرنی تھی تو آپ نے داخلہ کیوں لیا ہے؟ آپ یہ منمانی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے علاقے کی مسجد اور مدرسے میں کرتے رہتے، لیکن یہاں پر آپ آئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اصول و ضوابط کے مطابق چلیں، بلکہ کہیں بھی رہیں، علاقے کا مسجد مدرسہ ہو، وہاں پر بھی ضابطے کا مکمل خیال ہونا چاہیے، سب کا احترام ہونا چاہیے، اور جو وہاں کا نظام ہے اس کی پاسداری ہونی چاہیے۔ تو اصول و ضوابط آپ کو بتائے گئے۔ اصول و ضوابط میں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو ازبر رکھیں، اور عمادۃ الجامعہ اور ذمہ داران اور ادارۃ الجامعہ سے جو بھی ہدایات جاری ہوتی ہیں وقتی طور پر، دائمی طور پر، آئندہ سال کے لیے، پچھلے ایام کے لیے، موجودہ زندگی کے لیے، اس کو نافذ العمل کر کے چلیں۔ یہ آپ کی بھلائی کے لیے۔ میں ایک مثال آپ کو دوں گا۔ ثانیہ عالیہ میں کبھی کبھار ہفتے میں 1-8 گھنٹیاں لیتا ہوں، اور مجھ کو علم ہے کیونکہ ان طلبہ سے میرا رابطہ ہے، میں جانتا ہوں کہ ان میں سے کس کے پاس ملٹی میڈیا موبائل ہے۔ ایسے طلبہ کو بھی جانتا ہوں جو ملٹی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایکٹیو ہیں۔ آپ کو بار بار ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ موبائل نہیں رکھ سکتے، لیکن سوشل میڈیا پر آپ کا ایکٹیو ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ادارے کے نظام کو احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے،
اور ایک طالب علم سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے غلط استعمال کے نتیجے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ایسے واقعات مختلف اداروں میں ہو چکے ہیں. ابھی آپ کا جامعہ محفوظ ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو. اور ثانیہ عالیہ کے طلبہ کو اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ ان سے ہفتے میں 2 بار سامنا ہوتا ہے اور وہ علماء کے طبقے سے بالکل قریب ہو چکے ہیں، اس حد کو پہنچ چکے ہیں کہ فراغت کے بعد ان کو ادارے سنبھالنے ہیں، مسجدیں سنبھالنی ہیں، مدرسے سنبھالنے ہیں، لوگوں کی تربیت کرنی ہے. اس لیے ان کو خاص کر کے مخاطب کر رہا ہوں کہ ایک غلطی آپ کی سوشل میڈیا کا ناجائز استعمال، اگر قانون کی زد میں کوئی ایک طالب علم آتا ہے تو پورا ادارہ تالا لگ سکتا ہے، ادارے پر زد آ سکتی ہے. صرف ایک طالب علم کی وجہ سے یہ صحیحین اور کتب تفسیر اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کا سارا سلسلہ ٹوٹ سکتا ہے. میں پھر سے تنبیہ کروں گا، اساتذہ سے بھی اپیل کروں گا، ذمہ داران سے بھی، کہ سختی کے ساتھ اس سے نپٹیں. یہ ایک ایسا فتنہ ہے سوشل میڈیا کا جس نے ہمارے طلبہ کی نماز سے بھی ان کو غافل کر دیا ہے، کتابوں سے بھی غافل کر دیا ہے، اور اس سوشل میڈیا نے ایسا بدخلق بنایا ہے ہمارے طلبہ کو کہ وہ اساتذہ کے احترام کو، بڑوں کے نظام کو اور کسی کے ساتھ بات چیت کے آداب اور طریقے کو بھی کنارے کر دیتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے. اس وجہ سے میں تنبیہ کر رہا ہوں، بار بار اپیل کر رہا ہوں اور آپ کو طلبہ کو بحیثیت طالب علم یہ حکم دے رہا ہوں ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ کے واسطے اس شیطان کو نکال کر کے پھینک دیں. اور ثانیہ عالیہ کے طلبہ اگر اس میں ملوث ہیں، میں کچھ کو جانتا ہوں، نہیں کہنا چاہتا، لیکن اساتذہ پر چھوڑتا ہوں کہ خود تفتیش کریں اور ایسے طلبہ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. معاف فرمائیں گے، ادارے کی ساکھ کے ساتھ، ادارے کی حیثیت کے ساتھ، ادارے کے نظام کے ساتھ، ادارے کی پوزیشن کے ساتھ ایک معمولی سے طالب علم کی وجہ سے اس کو خطرے میں ڈال کر کے پورا کھلواڑ کیا جائے، یہ ناقابل برداشت ہے. اس وجہ سے ہمارے طلبہ کو اصول و ضوابط کا مکمل خیال کرنا چاہیے. اور یہ سوشل میڈیا، ملٹی میڈیا جو ہے، موبائل، اس کی وجہ سے آپ کی نمازیں فوت ہو رہی ہیں، آپ بے ادب بن رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ درسیات سے غافل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ نے بمشکل 2-4 سال 10 سال پہلے جو داخلہ لیا تھا، بڑی مشکل سے سفارشات ہوئی تھیں، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، آپ کو داخلہ ملا تھا، آپ اس مقصد سے ہی ہٹ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا اس سال ذمہ داران نے مشورہ کر کے ایک اپیل جاری کی تھی، جو اپیل میری جانب سے بحیثیت صدر کے جاری کی گئی کہ برائے مہربانی ہمارے احباب سفارشات کر کے ہم کو مجبور نہ کریں کہ ایک فیل ہونے والے طالب علم کا داخلہ لے لیا جائے. میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں، ممبرز پارلیمنٹ کا فون آتا ہے کہ فلاں طالب علم کا داخلہ لے لیجئے، ہم کوئی رعایت نہیں کرتے. اگر نظام کے خلاف شخصیات کی یا ایسے ہی جہاد کی مختلف تنظیموں کی رعایت سفارش کے اندر ایک ضابطے کے تحت ممکن ہوتی ہے. ضابطے سے باہر نکل کر کے ہمیں بڑے سے بڑا آدمی کال کر دے، ہم اس کی رعایت نہیں کرتے، ہم نظام کو خراب نہیں کرنا چاہتے. اور سفارش سے جو طلبہ آتے ہیں یا آتے رہے ہیں ماضی میں، وہ طلبہ جتنا ناک میں دم کرتے ہیں اس گھمنڈ میں کہ ہم فلاں کے نمائندے ہیں، ان طلبہ کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا ہے. اس وجہ سے میں اس موقع سے یہ بات پھر سے دہراؤں گا کہ ہم نے اپیل کی، اور اپیل کرنے کے بعد ہم کو جو رد عمل دیکھنا پڑا، علماء کے طبقے سے بھی گالی گلوچ تک دی گئی. جامعہ اسلامیہ مدینہ کا فارغ التحصیل ایک طالب علم، عالم دین، جو ایک تنظیم کا ذمہ دار ہے، اس نے ایک سنابل کے فارغ التحصیل کو ماں بہن تک کی گالی دی کہ یہ اپیل ناجائز ہے اور اس کے ذریعے حرام خوری کی جا رہی ہے. آپ سوچیں، ہم آپ کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے نظام اور ضابطہ لاتے ہیں، مسلکی بنیادوں پر سفارشات کے دروازے کو کھلا رکھا جاتا ہے. غربت اور غریب اور پچھڑے ہوئے علاقے کے جو طلبہ ہیں، جہاں پر علماء کی کثرت کے بجائے قلت ہے، جہاں طلبہ غربت کی زندگی گزارتے ہیں، فیس نہیں دے سکتے، کھانے پینے کا خرچ نہیں اٹھا سکتے، یہ ضابطے میں موجود ہے کہ ان طلبہ کو، ان علاقوں کو ترجیح دی جائے، ان کو داخلے میں مقدم رکھا جائے.
آپ ذمہ داران پر چھوڑیں. ذمہ داران کوئی ضابطہ بناتے ہیں, کوئی اپیل کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تجربات ہوتے ہیں, اس کے اسباب ہوتے ہیں, اس کا خلفیہ ہوتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اس وجہ سے میں جن طلبہ کو داخلہ ملا ہے اس سال, بالخصوص ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ بڑی مشکل سے آپ کو مقابلہ کر کے یہاں داخل ہونے کا موقع ملا ہے. اس کی قدر کیجئے. آپ جس مقصد کے تحت یہاں داخل ہوئے ہیں وہ مقصد دنیا کو حاصل کرنا نہیں ہے, بلکہ دین کو اور قرآن سنت کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے. لہذا آپ بظاہر محنت کر کے ممتاز نمبرات لے آئیں, بظاہر محنت کر کے اساتذہ کی نظر میں مقبول ہو جائیں, یہ ایک پہلو ہے زندگی کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ محنت و جستجو میں اخلاص پیدا کر کے اللہ رب العالمین کے بھی مقرب بنیں, رب کائنات کی نظر میں بھی ممتاز بنیں, اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو اس کے ذریعے سے تلاش کریں. اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کے کندھوں پر داخلہ ملنے کے بعد جو ذمہ داری رب کائنات کی جانب سے عائد کر دی گئی, جو اصل مقصد ہے ادارے کے قیام کا کہ آپ علم دین کی تعلیم کو دنیا کے سامنے عام کریں, اب یہ کندھے سے کھرچ کر کے بھی پھینکیں گے تو بھی قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. لہذا میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج بھی کہوں گا, میں نجی طور پر ذاتی طور پر بہت برا شخص ہو سکتا ہوں, لیکن میں اپنوں کے بیچ میں برائی کو گوارا نہیں کرنا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ ہمارا طالب علم نماز چھوڑے, میں نہیں چاہتا کہ ہمارا طالب علم اساتذہ پہ آواز کسے, میں نہیں چاہتا, گوارا نہیں کرتا کہ یہ طالب علم ادارے کے نظام کو توڑے. آپ باہر نکلیں, باہر نکل کر کے وہاں کی آلائشوں سے متاثر ہو کر کے ان آلائشوں کو یہاں کے پاکیزہ ماحول میں منتقل کریں. یہ ناقابل برداشت ہے. آپ خود خراب ہوتے ہیں اور خود خراب ہو کر کے 2-4-10 بچوں کو خراب کرتے ہیں, جبکہ آپ کو خود اچھائی کو اپنا کر کے 2-4-10 بچوں کو سدھار کر کے ان کی اصلاح کر کے ان کے ساتھ مشفقانہ رویہ اختیار کر کے اپنے لیے صدقے جاریہ تیار کرنا ہے. وہ آپ کی نصیحت کے نتیجے میں اگر تعلیم حاصل کرے گا, دین کی جانب آئے گا, تو اس کا کام آپ کے لیے بھی کار ثواب ہوگا, صدقے جاریہ ہوگا. لیکن آپ اگر 2 بچوں کو یہاں چہار دیواری میں رہ کر کے خراب کریں گے تو اس کی برائیوں کا وبال آپ کے کندھے پر قیامت تک آئے گا. اس وجہ سے اپنے اندر اصلاح کیجئے, اپنی گریبانوں میں جھانکتے رہیے, اور اس طریقے سے زندگی گزار کر کے کہ جنگلی قانون جیسے گھر پر تھا, جیسے اپنے علاقے میں تھا, ویسے ہی آپ آئیں, ویسے ہی چلے جائیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. لہذا تعلیم کو اپنی تربیت کے لیے حاصل کریں, تعلیم کو اپنی اصلاح کے لیے حاصل کریں, تعلیم کو رب کائنات کی رضامندی کے لیے حاصل کریں, تعلیم کو بڑوں کے احترام کے لیے حاصل کریں, تعلیم کو عالم با عمل بننے کے لیے حاصل کریں, تعلیم کو عالم ربانی بننے کے لیے حاصل کریں. آج مدارس اسلامیہ میں بھیڑ ہے, ایک ساتھ کئی 100 طلبہ فارغ ہوتے ہیں, لیکن باہر کی بھیڑ میں سب گم ہو جاتے ہیں, سب غائب ہو جاتے ہیں. علماء ربانی یا علماء حق کی تلاش کی جائے تو خال خال آج بھی چند ایسے علماء ہوں گے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے. علماء نظر نہیں آ رہے ہیں. اصلاحی مشن اور انقلاب کو خود علماء نے کنارے کر دیا. آپ بھی کل کے عالم ہیں, آپ کو بھی مستقبل میں علماء کا کردار ادا کرنا ہے. اگر اس چہار دیواری میں آپ سوشل میڈیا کو نہ تیاگ سکے, نہ چھوڑ سکے, اس چہار دیواری میں آپ بغیر کسی سختی کے, بغیر جگائے ہوئے نمازوں کی پابندی نہیں کر سکے, اس چہار دیواری میں آپ ادارے کے نظام کی پابندی نہیں کر سکے, اس چہار دیواری میں آپ نے درسیات کی پابندی کر کے کلاسوں کی پابندی نہیں کی, اساتذہ کے درس کے ساتھ لاپرواہی کی, تو سمجھ لیں کہ جس دن فراغت ہوگی, اگر ذرہ برابر دھڑکنے والا دل آپ کے سینے میں ہے اور ذرہ برابر آپ کو احساس ہے, تو اس دن خون کے آنسو آپ کو رونا پڑے گا. ہم آج روتے ہیں کہ جن معاملات میں ہم نے لاپرواہی کی تھی طالب علمی کے دور میں, آج وہ کمزوریاں ہمارے اندر موجود ہیں. جہاں محنت کی تھی اسی کا پھل کاٹ رہے ہیں. لیکن بہت ساری چیزوں میں ہمارے اساتذہ موجود ہیں, اور یہ مجلس ایک ایسی مجلس ہے
جس میں ہمارے نونہال بھی موجود ہیں، ہمارے سینئر طلبہ بھی موجود ہیں، اور خود میرے اساتذہ بھی موجود ہیں، اور ادارے کے ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ جیسے آج ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، ویسے ہی ان لوگوں نے انگلی پکڑ کر کے ہم کو چلنا سکھایا ہے، لیکن لاپرواہی جن چیزوں میں کی تھی آج حقیقت میں اس کی تلافی نہیں ہو پاتی ہے۔ اس وجہ سے جو وقت ہے اس کو قیمتی وقت سمجھ کر کے استعمال کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اصلاح کے بغیر کوئی بات ممکن نہیں ہے۔ تو دو تین چیزیں ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ہر کردار سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر رب کائنات کی رضامندی آپ کے سامنے ہوگی تو اللہ کی قسم نماز بھول کر کے بھی نہیں چھوٹے گی۔ لیکن یہاں تو اگر میں ابھی کہوں کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں کتنے لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی تھی، تو شاید بہت کم ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ ایمانداری سے اگر جواب دینا ہو، ثانیہ عالیہ میں کبھی کبھار تذکرہ کرتا ہوں، پوچھتا ہوں تو طلبہ کے سر جھک جاتے ہیں۔ کون سے اسباب ہیں؟ آپ کو کون سی کتابوں کو پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے؟ آپ کو کون سے قابل اساتذہ اسی چہار دیواری میں مہیا نہیں کرائے جاتے؟ کون سا ایسا بندوبست ہے جو ادارے کے ذمہ داران آپ کے لیے اس میں کوتاہی کرتے ہیں؟ کھانے کا نظام اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہندوستان کے معیاری اداروں میں سے ایک ادارہ آپ کا ہے۔ دوسری چیزوں کا نظم و نسق معیاری اداروں میں سے ایک ادارہ آپ کا ہے۔ آپ فارغ ہو کر کے جائیں گے مختلف یونیورسٹیوں سے، جو سینٹرل یونیورسٹیاں ہیں، اگر اس کے ہاسٹل میں رہنے کا موقع ملے گا تو وہاں کے سنابلی فارغین سے ہم نے جب تبادلہ خیال کیا تو کہتے ہیں کہ سنابل جیسا ماحول وہاں بھی نہیں ملتا۔ وہاں بھی کھانے پینے کے لیے اختلاف ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں کہ آج کیا بنایا جائے کہ خرچہ بچ جائے۔ وہاں بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، ہاسٹل میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ آپ کو ایک سسٹم ملا ہے، ایک نظام ملا ہے۔ لہذا افتتاحی صدارتی خطاب میں میں اسی کے بارے میں گزارش کروں گا کہ اپنے رشتے کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے مضبوط بنائیں اور ادارے کے نظام کی پابندی کریں، اساتذہ کا احترام کریں، اور سب سے پہلے جن طلبہ کے پاس ملٹی میڈیا موبائل ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انتظامیہ سے، اساتذہ سے اس کو چھپا لیں گے، لیکن کیا آپ نے المسلمون علی شروطہم اس کے تحت اللہ رب العالمین سے بھی نظام کی مخالفت کر کے اس کو چھپانے کی قدرت رکھی ہے؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، اور آپ کو نظام کے تحت اسلام اس بات کا مکلف بناتا ہے۔ یہ بات آپ پر واجب ہے نظام کے تحت، جو نظام جس کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کی 100% تنفیذ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نہیں کریں گے تو ادارے کے نظام کی مخالفت اپنی جگہ پر شرعی لحاظ سے آپ گنہگار بھی ہوں گے، کیونکہ آپ نے داخلہ فارم میں اس بات کا اقرار کر لیا ہے، اس بات کا عہد نامہ دے دیا ہے کہ آپ ادارے کے نظام کے مطابق چلنے والے ہیں۔ اگر آپ نے مخالفت کی تو سمجھ لیں کہ آخرت میں آپ کو کیا جواب دینا ہے۔ تو موبائل فون کا مسئلہ ہے، اساتذہ کے احترام کا مسئلہ ہے، نمازوں کی پابندی کا مسئلہ ہے، اور ایسے ہی میں آپ کو بتا دوں جو نئے طلبہ آئے ہیں کس انداز سے لوگ فرضی خاندان بنا دیتے ہیں، دور کی رشتہ داریاں نکالتے ہیں کہ ہم آپ کے فلاں ہیں، ہمارے بچے کو داخلہ دے دیں۔ اور اللہ کی قسم اگر میرا خود کا بچہ بھی نظام کے آڑ میں آ جائے تو میں سب سے پہلے اس کو نکال کر کے باہر کرنے کا قائل ہوں۔ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو آخرت میں میری گریبان بھی پکڑی جائے گی، اللہ رب العالمین مجھ سے بھی سوال کرے گا۔ اس وجہ سے یہاں پر سفارشات کے لیے خاندان کے حوالے نہ دیے جائیں۔ بعض لوگ اتنے زیادہ بے بس ہیں کہ بچہ کمزور ہے اور میں ضمانت دے سکتا ہوں کہ وہ پاس نہیں ہوگا، پیسے کا حوالہ دیتے ہیں، پیسے کا حوالہ دیتے ہیں کہ مولانا اتنا چندہ لے لیجئے، بچے کو داخلہ دے دیجئے۔ وہ سوچتے ہیں کہ پیسے سے نظام کو خریدا جا سکتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کا فضل ہے، نہ کبھی یہاں چلتی تھی نہ چل سکتی ہیں، اور ہم اعلان کرتے ہیں، میں کم از کم اعلان کرتا ہوں کہ جب تک میں ذمہ دار ہوں اس انداز کی حرکتیں کرنے والے دروازے سے بھگا دیے جائیں گے، لیکن ان کی بات نہیں سنی جائے گی۔
بہت سارے لوگ سرکاری افراد سے سفارشات کراتے ہیں، اور ایسے ہی جب سارے وسائل ان کے ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ کا دور شروع ہوتا ہے کہ یہی ایک ادارہ ہے جو نظام کو لے کر کے چلتا ہے، یہی ایک ادارہ ہے جو ایسا ہے ویسا ہے، تانے دیے جاتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے عزیزان گرامی، آپ کو جن مشکلات سے، جس محنت و جستجو سے داخلہ ملا ہے، یہ آپ کا حق تھا۔ اگر سفارشات سے کچھ طلبہ آئے ہیں تو وہ سفارشات کے ضابطے کے تحت آئے ہیں، اور ان کو میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ فلاں جس نے میرے بارے میں کوئی بات کی ہے اور ذمہ داران نے سفارشات کے ضابطے کے تحت رعایت کی ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ آپ کا کچھ بنا دے گا یا بگاڑ دے گا، تو اسی وقت ادارہ چھوڑ دیں اور اسی وقت یہاں سے نکل جائیں۔ ہم اس بات کی رعایت بالکل کرنے کے قائل نہیں، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح طریقے سے قرآن و سنت کی پیروی کریں، ادارے کے ضابطے کو لے کر کے چلیں۔ یہ ادارہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس بات کی رعایت نہیں کرتا ہے کہ کون کس علاقے کا ہے، کون کس برادری کا ہے۔ پورے ہندوستان سے یا جہاں سے بھی یہاں طلبہ آتے ہیں، وہ طلبہ غریب ہیں تو ان کی غربت ان کے داخلے میں اور ان کی رعایت میں سب سے مقدم رہنے والی چیز ہے، کیونکہ یہ دین غربا اور فقراء کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، لہذا یہ ادارہ ایسے لوگوں کی رعایت کرنے کا قائل ہے۔ اس ادارے میں برادری کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، تہذیب کی بنیاد پر، سفارشات کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، اثر و رسوخ کی بنیاد پر، عہد و منصب کی بنیاد پر کوئی رعایت نہیں ہے۔ بحیثیت ذمہ دار میں اس بات کی وضاحت کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ ادارے کی مصلحتیں کبھی کبھار مفقود ہو جاتی ہیں، ان کو کنارے کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے خسارے اٹھانے پڑتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ بچہ فیل ہو گیا، اس کے سرپرست یا اس کے ذمہ داران اپنے علاقے میں ادارے کے لیے چندہ کراتے تھے، یہ کہہ کر کے بند کر دیا کہ آپ نے ہمارے بچے کو فیل کر دیا۔ ہم کسی بچے کو فیل نہیں کرتے، بچہ اپنی سست روی کے نتیجے میں اور محنت نہ کرنے کے نتیجے میں فیل ہوتا ہے، اور اگر وہ فیل ہوگا تو اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی۔ اس وجہ سے ہمارے طلبہ جن کو داخلہ ملا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، بڑے طلبہ اپنے چھوٹے طلبہ کے لیے شفیق اور مہربان بنیں، نظام کی پابندی خود بھی کریں، ان سے بھی کرائیں، اور ثانیہ عالیہ اس کے بعد اولا عالیہ، یہ طلبہ عالیتین کے زیادہ سینئر ہیں، ان کے پاس زیادہ علم ہے، ان کی ذمہ داری زیادہ حساس ہیں۔ یہ طلبہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بہتر سے بہتر ماحول بنائیں، اساتذہ طلبہ پر مشفق ہو جائیں، ذمہ داران اساتذہ کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ رعایت کی اور اس طرح کی چیزیں لے کر کے چلیں جس کی وجہ سے ایک اسلامی تربیتی ماحول بن سکے، اور ہر آدمی وتعاونوا علی البر والتقوی کے تحت ایک دوسرے کا تعاون کرے۔ نماز میں کسی کو غیر حاضر دیکھ کر کے نمبر کاٹنے کی نوبت ہی نہ آئے، اخراج کی نوبت ہی نہ آئے، اور نماز میں غیر حاضری کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی رعایت کریں، نظام اور ضابطے کو لے کر کے چلیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس ادارے سے بھرپور فائدہ اٹھانے، اپنے اساتذہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ایک عالم ربانی بن کر کے آپ یہاں سے نکلیں اور دنیا کی اصلاح کا کام کریں۔ آج دنیا میں کتنے فتنے ہیں آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اسی ہندوستان سے آئے دن نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں۔ آپ دیکھیں خلیجی ممالک میں جس انداز سے جنگ و جدال کا ماحول ہے، پوری دنیا پریشان ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہوائی جہاز کے ٹکٹس بڑھ رہے ہیں، خطرات لوگ مول رہے ہیں، سفر کرنا مشکل ہو رہا ہے، قیمتیں ہر جگہ آسمان پر پہنچ رہی ہیں۔ اس کے باوجود اگر دنیا کے بڑے طبقے اور دنیا کے سمجھدار طبقے، عقل مند طبقے اور پڑھے لکھے طبقے کو دیکھا جائے تو وہ دنیا پلٹ رہی ہے کس جانب؟ حقیقی اسلام کی جانب، سلفیت کی جانب۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی کے بارے میں فرمایا تھا فطوبى للغربا، کہ غربا کے لیے بشارت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی غربا، یہی فقراء، یہ سلفیت کو ماننے والے ہیں۔ آج دنیا کے اندر امن و سلامتی کا واحد حل منہج اہل سنت والجماعت یا سلفیت کا منہج ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ یا کوئی طریقہ کار دنیا کے سامنے متعارف کرایا جاتا ہے، 1 سال چلتا ہے، 2 سال چلتا ہے، 10 سال چلتا ہے، پھر فیل ہو جاتا ہے، اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن 1450 سال سے یہ فطری نظام جو چل رہا ہے، جس کو سکھانے کے لیے آپ کو یہاں داخلہ ملا ہے، آپ آئے ہیں، یہ فطری نظام آج بھی پورے آب و تاب کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے کہ دنیا کے اندر امن و سلامتی اور دنیا کے اندر سکون اور اطمینان اور دنیا کے اندر عدل و انصاف صرف اسی ضابطے کے اندر صلاحیت ہے کہ اس کے ذریعے سے نافذ ہو سکتا ہے۔ دنیا جتنے فتنوں میں مبتلا ہوگی اتنا زیادہ اسی فطرت کی جانب لوٹے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے لوگ باہر ہیں بیچارے، عمریں زیادہ ہو گئیں، عربی زبان نہیں آتی، قرآن نہیں پڑھتے، لیکن دینداری کا ایسا جذبہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ کسی عالم دین سے چمٹے رہیں، دن رات کچھ سیکھتے رہیں، اور آپ کو سیکھنے کا موقع ہے اور غفلت کا شکار ہے۔ لہذا اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مقام کو، اپنے دین کی اہمیت اور عظمت کو، صحابہ کرام کے مقام کو، قرآن و سنت کے اس فہم کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں جو فہم صحابہ کرام نے پیش کیا تھا۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔